الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے جو نے اپنے قوم سے کہا، اور اس وقت کہا جب فرعون نے اس غصے میں کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک پہلے حکم تھا وہ اس لیے ذبح کرتے تھے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرعون کے گھر میں ہی پالا. اپنی قدرت بتائیے. اور پھر دوسری بار اس وقت حکم دیا جب اس کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، بنی اسرائیل. اب انتقام میں ان کو بچوں قتل کیا. پہلے بچوں کا قتل اور وجہ سے تھا، اب اور وجہ سے. اب تکلیف دینے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے. قوم کے پاس سامنے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی. ہماری کیا منزل ہے، ہمارا کیا بنا. موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود تیار نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. یہ حامان اس کا وزیر ہے. کہتے برے مشیر اور برے دوست انسان کو خیر کے راستے سے روک دیتے ہیں. سن لو، کہتے جی بروں کی دوستی، ہم اچھے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا. حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایک رات فرعون کو ترغیب دی کہ تو ایمان لے آ، یہ سچے پیغمبر ہیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ. اور یاد رکھو کہ نبوت کو یہ لوگ جانتے تھے مصر والے، اس لیے کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آئے تھے، وہ جانتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز تھی. وہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سارے بنی اسرائیل وہاں منتقل ہوئے مصر میں. تیار ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے صبح موسیٰ آئیں گے، میں ایمان لے آؤں گا. اس حامان بدماش کو پتا چلا جو اس کا وزیر اور مشیر تھا. یاد رکھو اچھے اچھے لوگوں کو برے مشیروں نے مارا ہے اور مروایا. صبح کو پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام. روزانہ جنگل میں، یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام، ہارون السلام جنگل میں رہتے تھے.
رات وہاں گزارتے تھے جنگل میں، اور صبح کو دربار میں آ کر تقریر فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، یہ روزانہ کا کام تھا، رات وہیں رہتے تھے، اور ڈنڈا ایک درخت کے ساتھ لگا دیتے تھے، اور ڈنڈا ایسا تھا کہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، یہ عجیب بات ہے، سو جاتے تھے جنگل میں، سوتے تھے جا کر۔ بلکہ امام راضی نے نقل کیا ہے کہ جب جادوگروں کا جو قصہ ہوا ہے تو اس میں 2 جادوگر ایسے تھے جو چدی پشی کام کرتے تھے، اور وہ اپنے باپ سے بھی رابطہ کر لیتے تھے جو مر چکا تھا، جادو کے زور سے بات کرتے تھے۔ امام راضی نے کہا کہ وہ دونوں چلے گئے اپنے ابا قبر کے بھی ہمیں بلایا، مقابلے کی دی، ایک موسیٰ نامی آدمی کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اور اس کے پاس ایک ڈنڈا ہے جو سانپ بنتا ہے، بھئی وہ یہ جادو دکھاتا ہے، کیونکہ وہی جادوگر سمجھتے تھے، بھی جادوگر ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، اگر تم ڈنڈا چوری کر سکتے ہو تو وہ شخص جادوگر ہے اور تم ہرا دو گے، اگر چوری نہیں کر سکتے تو قریب بھی نہ جانا۔ پھر انہیں آگے پوچھنا چاہا، کہا آگے کی اجازت نہیں ہے، میں کس حال میں بتا نہیں سکتا، بس اتنی بات جو تم نے پوچھی میں نے جواب بتا دی۔ انہیں پتا چلا کہ وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، ڈنڈا ایک جگہ رکھ دیتے ہیں درخت کے ساتھ اور خود سو جاتے ہیں۔ ان گئے تو بہت آسان ہے چوری کرنا، تو رات کو دونوں بھائی گئے چوری کرنے کے لیے، ابھی ڈنڈے کے قریب پہنچے تھے کہ وہ سانپ بن کر پیچھے لگ گیا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ انہیں اور فرعون کو ایک پیغام بھیج دیا، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے، یہ جادو سے الگ کوئی چیز ہے۔ خیر ان کو ہدایت مل گئی، اللہ نے جادوگروں کو ہدایت دی۔ انتقام میں قتل کرتا تھا، عین اس حالت میں جب کوئی منزل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے لوگو اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ میں حامان کی بات کر رہا تھا کہ حامان نے صبح آیا تو کپڑے پھاڑ لیے، فرعون کے سامنے سجدے میں پڑ گیا، کہنے لگا میں کیسے مان لوں کہ جو خدا ہے وہ بندہ بن جائے، کیسے مان لوں؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا دوبارہ، ہاں میں تو خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو اس وقت موسیٰ کہہ رہے ہیں علیہ توکل، ان حالات میں جب بالکل دروازے بند ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، یعنی ایمان اور اسلام، ایمان باطن کے اندر ہوتا ہے، اسلام ظاہر پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کا اسلام اور ایمان رکھتا ہے، ان دونوں چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ اپنے دل سے بھی اور ظاہر میں بھی علیہ توکلوا، اللہ پر توکل کرو۔ اور اللہ پر توکل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ قلب مولا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب اس قلب کا تعلق مولا سے نہیں ہوتا تو پھر جب اس پر حالات آتے ہیں وہ مولا کو بھول جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں بھلایا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا، اپنے نفع نقصان کو بھی بھول گئے۔ علیہ توکل، وہ ان پر توکل کرو۔ ایمان اور اسلام اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کی ہر کام اور لمحے میں ذات الہی کی طرف نظر ہونی چاہیے ہماری، مخلوقات کی طرف نہیں۔ مخلوق کیا، یہ خود عاجز ہے، ایک عاجز دوسرے عاجز کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اور آپ پھر دیکھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے راستے نکالے، یعنی وہ چیز
جو آج تک سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئی اور ان کی عقل مبارک میں یہ چیز نہیں آئی کہ آخر وہ ڈنڈا ایسا کیسا تھا جس کے ڈنڈے مارنے سے سمندر میں راستے بن گئے اور پانی یوں بیچ میں کھڑا ہو گیا جس طرح دیوار بنا کر کھڑا کر دیا جائے، اور اتنا شفاف پانی تھا کہ ارد گرد دور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور اس میں سے گزر بھی رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میری ذات پر توکل کا نتیجہ یہ ہے کہ میں وہاں سے راستہ نکالوں گا جہاں سے کسی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وقت آیا ہے ان میں غزوہ خندق سب سے خطرناک ترین غزوہ تھا، سب سے خطرناک، کیونکہ اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، باہر پورا عرب دشمن کٹے ہیں، اندر منافقین ہیں، اندر یہودی، وہ اندر دشمن وہ باہر دشمن، ایسا خوف و ہراس۔ صحابہ فرماتے ہم پر اتنا خوف تھا اکیلے پیشاب کرنے میں نہیں جاتے تھے، ساتھ کسی کو لے کے جاتے تھے۔ لیکن عجیب قرآن مجید نے عجیب بات بیان کی، صحابہ کا اس حالت کو دیکھ کر صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ عجیب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا تم پر ایک ایسا سخت وقت آنے والا ہے کہ تمہیں ہلا دیا جائے گا اور ایسے لگے گا کہ بس اب دنیا اندھیر ہے، لیکن اگر اس وقت تم ثابت قدم رہے تو ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے کھل جائیں گے۔ ان کے رسول اللہ کی بات پر یقین تھا، وہ خوش تھے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ حالات دروازہ کھولنے کے لیے ہیں، یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں۔ اس حالت میں پیغمبر سلام نے صاحب فرمایا توکل کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات کافی ہے۔ چنانچہ اللہ نے غزوہ خندق میں کیا کیا تصور بھی نہیں ہے کہ اس طرح بھاگ جائیں گے بغیر کچھ کیے، ایسی ہوائیں چلیں گی، ایسی ہوائیں چلیں گی۔ بلکہ لکھا ہے بعض نے کہ باد صبا نے کہا، دو ہوائیں ہوتی ہیں، ایک باد صبا ہے اور ایک دبور کہلاتی ہے۔ دبور وہ ہوا ہے جو اندھیری بن کے آتی ہے، فصلوں کو تباہ کر دیتی، اس کو دبور کہتے ہیں۔ اور باد صبا وہ ہے جس سے انسانوں کو اور جانوروں کو اور ان درختوں کو زندگی ملتی ہے، اس کو باد صبا کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا نصرت بالصبا، اللہ نے میری مدد ہمیشہ صبا ہوا کے ذریعے کی ہے، نصرت بالصبا۔ اور آپ فرما دیتے تھے جس وقت جنگ کا حالت ہوتی اور اس وقت صبا ہوا چلتے، فرمایا صبا چل پڑی ہے، اللہ کی نصرت آ گئی۔ اس لیے پیغمبر سلام کے ہاں جو غزوے کا وقت ہوتا تھا وہ یا تو فجر کے بعد ہوتا تھا یا ظہر اور عصر کے بعد ہوتا تھا، کیونکہ ان دونوں وقت میں صبا کی ہوا چلتی۔ آپ صبح کو باغ میں جائیں آپ کو صبا ملے گی، شام کو باغ میں جائیں صبا ملے گی، نہ رات کو ہوتی ہے اور نہ دوپہر کو ہوتی ہے۔ اس لیے صبح کی سیر شام کی سیر، میرے شیخ فرماتے تھے صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا، صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا۔ آج ہمارے جوانوں کی صحت کیوں خراب ہے؟ اس لیے کہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو صبح تو چلی گئی۔ دوپہر کو اٹھتے ہیں اس وقت تو دبور آئی ہوئی ہے۔ دبور کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے مار مار کے بڑا غرق کر دے انسان کا، کیونکہ دبور ہی سے اللہ نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا تھا، قوم شعیب کو اسی دبور سے ہلاک کیا۔ تو باد صبا نے کہا جب حکم ربی آیا، باد صبا نے کہا کہ دبور چل چل، اس نبی کی نصرت کرتے چل۔ انہوں نے کہا یہ میرے جانے کا وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو بانجھ کر دیا، یعنی اس کے ذریعے کوئی چیز نہیں اگتی، اور صبا کو ایسا پربہار کر دیا کہ ساری بہاروں کو لے کر چلنے لگی۔ نصرت بالصبا، سن لو صبا، صبا اور دبور آندھی چلتی ہے بیڑا غرق کر دیتی ہے، تو دبور کہتے ہیں۔ یہ صبا ہوا ہے جو صبح شام کو چلتی۔
لیکن میرے شیخ فرماتے تھے صبا بازاروں میں نہیں ملتی، گلشن میں ملتی ہے. اور آخرت کی جو بار صبا ہے، جو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ صبا کی ہوا چلاتے ہیں اور لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں. فرمایا یہ بھی گلشن میں ملے گی. کہاں؟ اللہ والوں کے گلشن میں ملے گی. یہ بھی گھر میں نہیں ملنی، گلشن میں آؤ، گلشن میں آؤ، وہاں ملے گی تمہیں. وہاں ہوائیں چلتی ہیں جس طرح گلشن میں باد صبا چلتی ہے، اللہ والوں کے گلشن میں وہ ہوا چلتی جس کو نفخہ فرمایا. سلت فرمایا ان فی دہرکم نفحات، اے لوگوں تمہاری زندگی میں اللہ کی باد صبا چلتی ہے. اگر تم میں سے کسی کو اس کا ایک جھونکا لگ گیا وہ کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا. فتعرضوا لها، فرمایا اے لوگوں اس باد صبا کے سامنے پیش ہوا کرو. پیش کہاں پیش ہو؟ جاؤ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو، نیک محفلوں میں بیٹھو. وہاں چلتی ہے، مسجدوں میں چلتی ہے، مدرسوں میں چلتی ہے، خانقاہوں میں چلتی ہے، تبلیغی مرکزوں میں چلتی ہے، بازاروں میں نہیں چلتی، مارکیٹوں میں نہیں چلتی. کتنی اعلیٰ ہو تو وہاں ملے گی تمہیں. وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ملے گی. مل گئی خدا سے ملنے کی راہیں، مدرسے مسجد خانقاہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اری توکل پر توکل، اللہ کی ذات پر توکل کرو. یہ جو انشاءاللہ آپ سکھایا گیا ہے یہ اسی لیے سکھایا ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ میں اپنی ذات پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، آپ چاہیں گے تو کام ہوگا ورنہ میرے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ توکل کی قسم، یہ توکل سکھایا گیا ہے. ہم تو انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، مسئلہ نہیں ہونے، ابھی ابھی کام ہو جائے گا. لاؤ لاؤ ادھر وہ فلانا کو فون کرو، ابھی طرح کام ہو جائے گا. او بلا استغفر اللہ، کام تو اوپر سے ہونا ہے، نیچے تھوڑی ہونا. سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بخاری شریف میں آتا ہے. 99 بیویاں تھی، کہا آج میں ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں مجاہد بناؤں گا، شاہ سوار بناؤں گا، جہاد کے لیے تیار کروں گا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا کہ 99 بیویوں میں سے ایک کا بچہ ہوا، وہ بھی آدھا تھا. تو بعد میں انہوں نے کہا اللہ یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ہمیں کیوں نہیں ساتھ شامل کیا، ہمیں کیوں نہیں ساتھ شامل کیا. میرے دوست، میرا آپ کی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب زندگی، اللہ پر توکل سیکھیں، اس دل کو مولا سے لگائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے زیادہ اس کو اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں پیسے ہیں میں کام کروں، نہیں، اس سے نہیں ہونا. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہ پیسے تو ہوتے ہیں کام نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن کام نہیں ہوا، سب کچھ تھا لیکن کام نہیں ہوا. روز پیش آتا ہے. انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ رب تو ربی بھی فصل عزائم. کہا کہ میں نے جب ایک شے کا ارادہ کر لیا اور اس کے اسباب مہیا کر لیے، میرا ارادہ پورا نہیں ہوا، میں سمجھ گیا میرے ارادے اور محنت نہیں چلے گی، کسی اور کا حکم چلے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے جس کو میرے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے معرفِ مسجد ذکر کیا کہ ایک درویش تھا، اس کو بڑا جوش ہوا اور اس نے جوش میں کہا کہ بس میں جنگل میں جا کر اللہ اللہ کروں گا اور اب خود سے کچھ بھی کام نہیں کروں گا، بس مجھے اللہ جو کھلائے گا کھا لوں گا، جو درختوں سے پھل گریں گے توڑوں گا بھی نہیں، جو پھل گریں گے بس وہی پھل کھاؤں گا. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ میری مدد کرے. اپنے آپ پر اتنا اعتماد تھا. یہ شیطان بڑا بدماش ہے. نفس کبھی نیک لوگوں کے اندر بھی ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یار مسئلہ نہیں، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا. بھائی اللہ تک پہنچنا اور سجدے تک پہنچنا، اس کے دربار میں پہنچنا ان کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو تو توفیق کہا جاتا ہے. توفیق اسی کا نام ہے. اس لیے توفیق کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے اسباب مہیا ہونا، دوسرا درجہ ہے کہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا،
تیسرا درجہ ہے کہ جب عبادت شروع ہونے لگے تو اوپر سے توفیق بھیجتے ہیں، وہ آدمی اس عبادت کو شروع کر لیتا ہے، ورنہ پہلے دو کام ہونے کے باوجود بھی آخری کام نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے وضو کیا، میں نے قرآن مجید تلاوت کرنی ہے، وضو کر لیا، مسجد میں آگے بیٹھ گئے اور ابھی قرآن کھولا تھا، کوئی نہ کوئی پھٹیک آ گئی، معلوم یہ ہوا کہ توفیق نہیں ملی ہمیں، رہ گیا چھوڑ۔ مجلس میں آ رہا ہے، مجلس میں آ رہا ہے، راستے میں نفس اور شیطان نے پٹی بڑھا دی، یار چل یار فلاں دوست کے مل کر وہاں گپ شپ لگاتے ہیں، فلانا ڈرامہ دیکھتے ہیں، آتے آتے شیطان لے گیا۔ مولانا رومی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک آدمی جنگل میں شکار کرنے گیا، ہرن کا شکار کرنے گیا، اور اس کا بڑا اعتماد تھا کہ بس یہ ہرن سامنے آئی اور میں تیر ماروں گا۔ کہا کہ جب قریب گیا تو وہاں سے جھاڑی میں سے ریچھ نکلا، وہ پکڑ کے اس کو لے گیا، تاکہ وہ شکاری خود شکار ہو گیا کہ آدمی کبھی کہتا ہے میں یہ نیکی کروں گا اور سمجھتا ہے بس میں کر لوں گا، اور شیطان نفس بیچ میں سے اس کو چکے لے جاتے ہیں، وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اس کو شکار کر لیتے ہیں، بیچ میں شکار کر لیتے ہیں، وہ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بڑوں سے قصہ سنا کرتے تھے، ہمارے علاقے کے ذمہ دار حج پر گیا اور کراچی سے حج پر جاتے تھے بحری جہاز سے، جب وہاں گیا تو کراچی گھما پھرا تو اس کو کتے پسند آ گئے، وہ کتوں کا بڑا شوقین تھا، انہیں حج منسوخ کر کے کتے خرید کے لے آئے، کتے لے آئے، انہیں کہا ہو اتنے قیمتی کتے، وہ حج کا خرچہ کتوں پہ خرچ کر کے گھر پہنچ گیا۔ آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ چیز، وہ طاقتیں، وہ پیسہ، وہ ہماری جوانی جو خدا کو خوش کرنے میں لگنی تھی، آج نفس اور شیطان کو خوش کرنے میں لگ گئی، اور اس پر ہم خوش ہیں کہ یار بڑے مزے آ رہے ہیں، یا کیا مزہ ہے، یہ جہنم کا مزہ ہے، یہ جنت کا مزہ نہیں ہے، یہ جہنم کا مزہ ہے، خدا کی نافرمانی میں خوش رہنا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں جو شراب قہر مستی دہد، اللہ جب کسی کو قہر کی شراب پلاتے ہیں، نیز ہارا صورت ہستی دہد، وہ چیزیں جو مٹنے والی ہیں وہ اس کو باقی نظر آتی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ دلیل ہے اللہ نے شراب قہر پلائی ہوئی ہے، اس شراب کے نشے میں خوش ہوتا پھر رہا ہے، حالانکہ شراب قہر اس کو ایک دم فنا اور تباہ کرنے والی ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، انسان گناہ بھی کرے خوش ہو، گناہ ہو گیا چلو افسوس ہے، اپنی زندگی پر توف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو جرم معاف ہو جاتا ہے۔ اگر خوش ہے ہماری لائف بڑی ٹھاٹ کی ہے، تمہاری کیا زندگی، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے تمہاری زندگی ہے، کیا زندگی، ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، معاشرہ ساری دنیا کر رہی، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے جان چھوٹ جائے گی اللہ تعالیٰ کیا؟ جب پیدا ہوئے تھے تم اکیلے آئے تھے، مجمع کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے تھے، اور قرآن کہتا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم ہمارے پاس آؤ گے بھی اکیلے، دنیا میں بھی اکیلے آئے اور آؤ گے بھی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، ہمارا اکیلے تم سے واسطہ پڑے گا، کوئی مجمع تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، مجمع نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مولا کو راضی کیا ہوگا تو مجمع بھی ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ سے جس نے لو لگائی ہے، دل لگایا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے بھی پیچھے آ جاتے ہیں، وہ جب سوال جواب کرتے ہیں ان کی چونکہ بہت ہیبت ہے اور بہت ہولناکی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے اور ان کے بڑے بڑے دانت ہوں گے، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی اور آگ کا گرز ہوگا، اور آواز ان کی ایسی ہوگی جیسے بادل گرجتے ہیں، بات کریں گے تو جیسے بجلی چمکتی ہے، لیکن اس پیارے کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کے کھڑے ہوں گے، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو موجود ہیں، اس کو حوصلہ ہو جائے گا، ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ سوال کریں گے، وہ آرام سے جواب دے گا اور کہے گا نم کا نومت العروج، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ مجمع ہوگا لیکن ان انسانوں کا مجمع نہیں ہوگا جس کی خاطر خدا کو ناراض کرتے ہیں، ان کا کوئی مجمع نہیں ہوگا۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، جیسے پہلے تمہیں دنیا میں اکیلا بھیجا ہے۔ ہر آدمی اکیلا آتا ہے، اوپر تو ہمارا کوئی رشتہ دار، اوپر تھے تو ہم کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ جب روح آتی ہے تو رشتہ داری بنتی ہے، ابا بن گیا، اماں بن گئی، بھائی بن گئے، دادے پردادے، او پورا نسب نکل آیا۔ لیکن جب تک روح اوپر ہے اس وقت کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کو راضی کرے گا تو رشتہ داروں میں چلا جائے گا، پیاروں میں چلا جائے گا، سارے رشتہ دار مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ملاقات ہوگی، بتائیے، آپ کی ملاقات، آپ علیہ السلام کی ملاقات، سب سے پہلے آپ کی ملاقات سے کام شروع ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی نہیں کیا بس، مثلا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا نیاز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ روحیں آتی ہیں؟ روحیں آتی ہیں، اچھا مشہور ہے جی، روحیں آتی ہیں، کہتے جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے کہا جی جمعرات کو روحیں آتی ہیں، لہذا روٹی شوٹی مانگتی ہیں، لہذا روٹی شوٹی پہنچاؤ۔ مولوی تو نہیں تھا، بس ایسے جاہل بندہ تھا، اور سارے اندھوں میں کانا راجا، تو سارے روٹی پہنچاتے ہیں۔ تو کسی سمجھدار نے کہا بھائی یہ کوئی جماعت میں کسے روزہ لگا کے آگے ہو کے بستے ہونا میں ہم یہ سب فراڈ بازی بھی ہیں، کوئی روحیں کیوں آتی ہیں یہاں پر؟ وہ ایک جمعرات کو روٹی نہیں دی، لیکن وہ بہت چکر باز تھا۔ جمعرات ہوئی تو مغرب کے بعد ڈنڈا لے کے چھت پہ چڑھ گیا، کبھی ادھر ڈنڈا مارتا ادھر ڈنڈا مارتا، پورا گاؤں جمع ہو گئے، پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، پھر چھت پہ چڑھ کے ڈنڈے چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پچھلی جمعرات بھی بھوکھی رہی، اس جمعرات میں تو ڈنڈے مار رہا ہوں، بھاگ جاؤ، تمہارے بیٹے اور تمہاری اولادیں تو کھانا دیتی نہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ سب نے کہا نہیں ڈنڈے نہ مارو یار، جاری کرو بھائی، کھانا دوبارہ جاری کرو۔ ہمارے والد صاحب نے پوچھا کہ روحیں آتی ہیں؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا جو نیک روحیں ہیں وہ آنا نہیں چاہتی، اور جو بری روحیں ان کو کون آنے دیتا ہے؟ کتنا مختصر فارمولہ۔ جو نیک روحیں ہیں وہ آتی نہیں، وہ کیوں اس کو چھوڑ کر اس دنیا میں آئیں گی؟ وہاں جنت کے نظارے یہاں آئیں گے۔ بخاری میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے اور اللہ کیا تھوڑی سی بھی نیکی ہے، اللہ پوچھتے دنیا میں واپس جانا ہے؟ کہتا اللہ پوری دنیا بھی دے دے مجھے واپس نہیں جانا۔ جانے والا کوئی واپس آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ ہاں شہید ہے جو کہتا ہے مجھے دنیا میں بھیج، دوبارہ شہید ہو کے آؤں میں۔ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ وہ جائے گا لیکن وہ بھی مرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، رہنے کے لیے نہیں۔ کوئی روح تیار نہیں کہ وہ دنیا میں آئے۔ اور بد کو کون آنے دیتا ہے؟ ایک ایک اکیلے اکیلے کہیں پر بند کیا ہوا ان کو، اکیلے۔ قیامت تک ملاقاتیں نہیں ہیں، بند۔ تو یہ مجمع قبر میں کوئی مجمع لگنے والا نہیں ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے۔ تو لوگوں کو کیا دیکھتے ہو کہ دنیا کر رہی ہے؟ دنیا کرتی پھرے، اللہ تو یہ دیکھتا ہے میرے پیارے کون ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، نظارہ کرتا اللہ دیکھتے ہیں کون ہے جو مجھے راضی کر رہے ہیں، میں ان پر اپنا فضل کر دوں، کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے پیاروں کے قلب پر، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اپنے پیاروں کے قلب پر روزانہ 70 بار محبت کی نظر فرماتے ہیں، 70 بار۔ اس لیے کہ مجمع تو کہیں اور دوڑا جا رہا ہے اور وہ مولا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، وہ تو تھوڑا ہی ہوں گے زیادہ تو۔ خیر اس درویش نے اللہ کی ذات کو ان کا کہ اس کو اپنے اوپر بڑا اعتماد تھا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ خیر غار میں رہا، عبادت کرتا رہا، ہوا چلتی، درخت سے کوئی پھل گرتا وہ کھا لیتا۔ اب آزمائش کا وقت آ گیا، آزمائش آ گیا۔ اللہ بندوں پر آزمائش بھی لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کو شامل نہیں کیا تھا نا ساتھ، اپنے اوپر اعتماد تھا۔ اس لیے میرے شیخ یہ شعر بہت سناتے تھے، اور حضرت سے یہ شعر میں نے پہلی مرتبہ
سن 2000 میں سنا مکہ شریف میں، سن 2000 میں مکہ شریف میں اپنے شیخ کے ساتھ گیا، جس کا میں نے سفر نامہ حرمین لکھا ہے، پڑھنے کے لائق ہے، سفر نامہ حرمین شریفین۔ تو مجھے بخار ہو گیا مکہ شریف میں، اور بڑا بخار ہوا، خوب بخار ہوا۔ بخار بھی مومن کی بیماری ہے، گھبرانا چاہیے بخار سے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک مومن کی نبض تیز چلتی رہتی گناہ جھڑتے رہتے ہیں اس کے۔ اللہ سے پناہ مانگے لیکن آ جائے، شور شرابہ نہ کرے جائے۔ بہت بخار، اتنا بخار ہو گیا کہ باوجود بلڈنگ قریب ہونے کے مسجد نہیں جا سکتے، چلنا مشکل۔ تو دل پر بڑی گرانی ہو گئی، تو میں نے شیخ سے آ کر کہا کہ حضرت اتنی طبیعت خراب ہے کہ میں مسجد میں اذان تو آ رہی میں جا نہیں سکتا، میری طبیعت پر بہت گرانی ہے اور بہت شکستگی ہے کہ میں جا نہیں پاتا۔ تو میرے شیخ نے پھر یہ شعر سنایا تھا، ناز تقوی سے اچھی ہے نیاز رندی۔ ناز تقوی یعنی آپ پہ ناز ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں، یہ نیکی۔ ناز تقوی سے اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے اچھی میری رسوائی ہے۔ جاہ زاہد سے، یہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ اضطراری طور پر اس کو کسی نیکی سے روک دیتے ہیں، تو یہ اللہ اسی طرح چاہتے ہیں تاکہ بندہ یہ نہ کرے، سمجھے کہ بھئی میرے ساتھ تو ایسا ہے بس میں جو چاہے کرتا پھروں، اور میرے پاس نیکی کرنے کے بڑے اسباب ہیں اور بڑی ہمتیں ہیں، اور میں کہ نہیں، یہ شکستگی بھی اسی لیے آتی ہے تاکہ پتہ چلے ان کے کرنے سے ہی کر سکتے ہیں، ورنہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اشک باری پہ جب ہوتا ہے فضل باری، تب کہیں جا کے کام بنتا ہے۔ اشک باری پہ ہوتا ہے جب فضل باری، تب کہیں جا کے کام بنتا ہے۔ وہ درویش نے آزمائش آ گئی، اللہ نے حکم دیا ہوا کو بند ہو جاتا کہ کوئی درخت نہ سے پھل نہ گرے۔ اللہ سے معاہدہ کیا تھا میں نہیں، اب 2-3 دن بھوک لگی تو درخت پہ چڑھ گیا، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، سارے عہد و پیمان بھول گیا۔ لوگ کہتے دنیا کو لات مارو، میرے شیخ نے لوگ کہتے ہیں دنیا کو لات مارو، ترغیب دنیا کو لات مارو، جی دنیا کی معیشت کی جو استعار نہ کرو، بس دنیا کو لات مارو۔ میرے شیخ نے فرمایا 2-4 دن کے بعد تو لات بھی نہیں اٹھے گی مارنے کے لیے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسباب چھوڑ دو، توکل کا مطلب ہے دل مولا کے ساتھ ہو، ہاتھ میں اسباب ہو، دل میں یار ہو، ہاتھ میں کاروبار ہو، یہ ہے توکل۔ یہ نہیں ہے کہ تم چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، ہمیں حکم ہے تم اسباب لے کر آؤ، پلیٹیں لے کر آؤ، ہم میں ڈالوں گا، لیکن پلیٹ لے کے آؤ، تم پلیٹ لے کے آؤ۔ پلیٹ نہیں لاؤ گے تو ساقی نہیں ڈالے گا۔ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پلیٹ بھی دیتے ہیں، ڈال کے دیتے ہیں، ورنہ ہم عام حکم یہ ہے کہ تم اسباب لاؤ، ہم ڈالیں گے۔ اب آزمائش آ گئی، اب کھاؤ، سب عہد پیمان توڑ دیے، پیٹ بھرنے کے لیے اب آگ رہا، وہ عبادت کا مزہ بھی ختم۔ اب ہر وقت کھانے کی فکر ہے، پہلے تو تھوڑا کھاتا تھا، بہت زیادہ کھانے لگ گیا، کیونکہ پہلے تو کبھی نیچے گرتا تھا تو ملتا تھا، اب جب اوپر چڑھ کے کھاتا ہے تو جب تک پورا درخت خالی نہیں کر دیتا تو درویش صاحب نیچے نہیں اترتے۔ ویسے بھی مثل مشہور ہے کہ جو رجا درویش ہوتا نا، رجا درویش، یہ وہ درویش نہیں جو اللہ والا ہو تو درویش بنا ہوتا ہے، رجا درویش بھوکی مجھ جنہ کھا جاتا ہے۔ درویش کا پیٹ بھی بھرا ہو تو پھر بھی وہ بھوکی محض جتنا زیادہ برابر کھا سکتا ہے۔ اب آزمائش آ گئی، ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو ہے جو ادھر ادھر چھپ گئے، انہوں نے کافی شہر میں ڈاکے مارے تھے، ان کے پیچھے پولیس لگ گئی۔ چلتے چلتے اس وادی میں پہنچے جہاں غاریں تھیں، اور اس میں یہ بھی ایک غار میں رہتا تھا، تو اس نے کوتوال نے سمجھا کہ یہ چوروں کا سرغنہ یا بدماش ہے، اس کو پکڑ کر تھانے میں لے گیا اور جاتی اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا اور بایاں پاؤں کاٹ دیا۔
تو کہ ڈاکے مارے تھے، ڈاکے کی سزا یہ کہ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، چور ہے تو صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ڈاکو کے اندر 2 چیزیں کاٹی جاتی ہیں، اگر قتل بھی کیا ہے تو پھر اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے، 4 قسم کی سزائیں ڈاکوؤں کو دی جاتی ہیں۔ اب کچھ وہاں سے ایک آدمی گزرا جو اس کو وہاں ان علاقوں میں آتا جاتا تھا، ذمہ دار آدمی تھا، وہ جانتا تھا یار ایک بزرگ یہاں رہتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے یہاں پر، تو وہ اس نے تھانے میں اس کو دیکھ لیا تو کوتوال کو ڈانٹا کہ بدبخت یہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہاں اللہ اللہ کرتا ہے، یہ وہ ہے، تو کوتوال پاؤں میں پڑ گیا، مجھے معاف کر دو، خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے گا، میں نے اتنی سخت سزا تمہیں دے دی ڈاکو سمجھ کر، اور تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ ذمہ دار صاحب کہہ رہے ہیں، اور نہیں کوئی بات نہیں، تو نہ سمجھ، میں نے جو ڈاکہ مارا ہے اس کا مجھے پتا ہے، میں نے اپنے مولا کے حق میں جو کوتاہی کی، اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا میں نے کہ اللہ تو میری مدد کرے گا تو میں اپنے اس عہد و پیمان پر پورا اتروں گا، میں نے سمجھا کہ میں پورا اتر جاؤں گا، یہ ڈاکہ میں نے مارا ہے تو نے صحیح مجھے سزا دی ہے۔ علیہ توکلوا، اللہ کی ذات پر توکل کرو، حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو انکم کنتم توکلتم اللہ حق توکل، تم اللہ پر صحیح معنی میں توکل کرو، لرزقتم کما ترزق الطیر، تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خماسن، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، تروح بتانن، شام کو ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں، اللہ ایسے رزق دیں گے۔ آج اسباب رزق ہم پر تنگ کیوں ہے؟ ذات الہی پر توکل نہیں ہے، اللہ کے ذات پر اعتماد نہیں ہے، اس کی طرف رجوع نہیں ہے، اپنے شکل پر اپنے اس پر ناز ہے کہ یار یہ کر لو یہ کر لو، ہم وقت اسی سوچ میں۔ حکیم المتھانی فرماتے ہیں اسباب معیشت اختیار کر کے اجمالاً اس کے اندر مبتلا رہو، اجمالاً، تفصیل میں نہ پڑھو کہ ہم وقت 24 گھنٹے تمہاری سوچ یہ ہو کہ مال کیسے کمائیں، آج ٹھیک چل رہا ہے۔ نے فرمایا اجملوا فی الطلب، اجملوا فی الطلب کا مطلب کیا ہے؟ اجمالی طلب کرو، اجمالی، اور اجملی طلب کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خوبصورت طلب کرو، یعنی حلال مال طلب کرو، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ مال حرام، ہمارے ایک دوست تھا کہ بڑا اچھا کاروبار تھا، تو مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرے پاس گائے ہے، میں اس کا دودھ نکال رہا ہوں، 1 تھن میں سے خون آ رہا ہے، تعبیر کیا؟ میں نے کہا اتنا، گائے تو بہت خیر کی علامت ہوتی، یاد رکھو گائے بہت خیر کی علامت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے رزق کا بہترین تمہیں ذریعہ دیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا تم حرام شامل کر رہے ہو، مشکوک مال، جو تھن میں سے خون آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ معاف فرمائے، ہم نے کچھ ایسا سکیم بنائی تھی اس قسم کی، اور ہم نے علماء سے پوچھا نہیں، لیکن اب جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ مشکوک چیز ہے، لہذا آپ نے بالکل صحیح تعبیر دی ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ مشکوک مال شامل کر رہے ہیں اس کے اندر، اپنے مال میں مشکوک مال، اور خیال بھی نہیں ہے، تو بتاؤ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا اگر تم اللہ پر حق کے توکل کرو گے، لرزقتم، تم ایسے رزق ملے گا کما ترزق الطیر، جیسے پرندوں کو ملتا ہے، کہ صبح کو بھوکے جائیں، شام کو پیٹ بھرے آئے، یعنی صبح کو جاؤ گے، شام کو اللہ تعالیٰ تم اتنا رزق دیں گے کہ تمہاری روٹی اچھی روٹی چلے گی، عزت والی روٹی، تمہارے چہرے کو قرض سے اور حرام سے اور تمہارے چہرے کو مانگنے سے بچائیں گے۔ یہ ویڈیو نہ بنانا بیٹا نہ بنا، ویڈیو منع ہے، بالکل سخت منع ہے یہاں پر، اس پر قیاس نہ کہ اگر وہ تو لوگ ادھر ادھر بنا لیتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے بنوائیں، اور خصوصاً یہ خاص محفل ہے، یہاں تو عشق سکھایا جاتا ہے، عاشقوں کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا، دل میں بساؤ، دل میں بساؤ، بات کو کان سے سنو، دل میں بٹھاؤ، یہ اصل ہے۔ یہ آج کل ایسی جوان تصویر بنا لیتے ہیں، میں کہ اب اس کے بعد اس کے اوپر جو محترمہ کی تصویر آئے گی تو پیر صاحب کی تصویر کا کیا حال ہوگا؟ میں کہ نہیں تو دکھا گیلری، ابھی پتہ چل جاتا ہے پیر صاحب کس مقام پر بیٹھے ہیں، ابھی پتہ چل جائے کس گیلری میں تو نے رکھا ہے اور وہاں پر اور کون ہے، ابھی پتہ چل جائے۔ سارے اپیار موجود ہیں، پیر موجود ہیں، یا اور بھی موجود ہیں،
دل میں بساؤ۔ حضرت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، کسی اللہ کے پیارے کا، استاد کا، مرشد کا خیال بھی اگر دل میں آ جاتا ہے تو نور آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، کہ ملفوظات میں لکھا ہے کہ کسی کا خیال بھی دل میں آ جائے۔ آپ نے تصور کیا کہ یار ہمارے حضرت آئے تھے یہاں پر، آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، پر میں تمہارے دل میں نور آ جائے گا، چیک کر کے دے۔ تو بھائی جب اس دل کے سوچنے سے نور آتا ہے تو یہاں پر بھی موبائل شوبائل کو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو سب کیا بتائیں ہم آپ کو، مزید کھولنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہو۔ تمہارے پاس بہت سی تحقیقات ہیں، جوان ماہر ہیں، ہمارے جیسے بڈھے جو نہیں جانتے۔ میں اسلام جوانوں سے کراتے یار اس کی سیٹنگ کر دو، اس کی فلانی کر دو، اس کی فلانی کر دو۔ کہ تمہیں پتہ نہیں؟ میں کہ پتہ تو ہے پر اس گلی کا پتہ نہیں ہے۔ نہ جا اس گلی بھاگ رب کی گلی، نہ جا اس گلی بڑھ گئی بے کلی، گناہوں کی گلی کی بات کرو، نہ جا اس گلی بڑھ گئی بے کلی، بھاگ رب کی گلی میں تو سکھیا چلی۔ پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی، اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملا، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملا۔ بڑے عرصے بعد اشعار یاد ہے، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا۔ جاؤ قبروں میں کون ملا، نہ مجنو لیلا کا ہے، قبروں میں مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے، تذکرے بھی ختم ہو گئے۔ مولا پر مرنے والوں کے تذکرے دنیا والوں کو یاد نہیں تو مولا کو تو یاد ہے نا۔ ہاں تو یاد ہے، فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، اس سے اچھے مجمع میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا اچھا مجمع کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے پیاروں کی روحیں جمع کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے سنو فلاں فلاں زمین پر مجھے یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو مجمع لگاتے ہیں ان میں پیاروں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں پر زمین والوں کو یاد کرتے ہیں۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح مقدسہ ہوتی، فرشتے ہوتے ہوئے یاد کر رہے ہیں۔ تو دنیا والے اگر اللہ کے پیارے کو بھول بھی جائیں گے تو میرے مولا کے ہاتھ تذکرے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔